انسانوں کی نیچر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نے اب اس دنیا کو رہنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ آئے دن سمندری طوفان، تھنڈر بلاسٹ، ہیوی رین فال اور فلڈ کی وجہ سے بہت ساری قیمتی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے۔ دنیا کے ٹاپ سائنسدانوں نے مل کے ایک ایسا سسٹم بنانے کی ٹھان لی ہے جو ان تمام ڈیزاسٹر کو روک سکے گا اور اسی دنیا کو رہنے کے قابل بنائے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جیکب لوسن نامی ایک آدمی ٹیکسی سے اتر کے سینٹ ہال پہنچ جاتا ہے۔ گارڈ اسے بتاتا ہے کہ روم نمبر 12 میں میٹنگ جاری ہے۔ جیک سیدھا میٹنگ ہال میں چلا جاتا ہے۔ میٹنگ کے دوران ایک سینیٹر جیکب پر چارج لگاتا ہے۔ جیکب نے ڈچ بوائے کو ہماری پرمیشن کے بنا آپریشنل کر دیا ہے، جس پر جیکب لاسن اسے بتاتا ہے کہ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو لاکھوں جانوں کا نقصان ہو سکتا تھا، مگر سینیٹر اسے کہتا ہے کہ اسے ہماری اپروول کے بنا چالو نہیں کرنا چاہیے تھا اور وہ لوگ اب اس کے ساتھ ایک ٹیم بھیجیں گے۔ جیکب اسے ماننے سے انکار کرتا ہے۔ میٹنگ کے بعد جیکب اپنے بھائی سے ملتا ہے جو کہ یو ایس پارلیمنٹ کا ایک سینیٹر ہے۔ اس کا بھائی اسے بتاتا ہے کہ ان لوگوں نے اسے نکالنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن کا ایک گروپ افغانستان کے ریگستان سے گزر رہا ہے، مگر وہاں انہیں بہت سی عجیب و غریب چیزیں دکھائی دیتی ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں کا ایک گاؤں مکمل طور پہ فریز ہو چکا ہے اور وہاں کے لوگ بھی برف سے جم گئے ہیں۔ اس واقعے کو لے کے امریکن پریزیڈنٹ ایک میٹنگ بلاتا ہے جس میں تمام لوگ ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ ڈچ بوائے کی غلطی کی وجہ سے ہوا ہے اور اسے سالو کیسے کیا جائے۔ سب لوگ اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ ان کا اپنا ایک کرو ممبر سپیس میں جائے اور وہاں جو بھی مسئلہ ہو اسے حل کرے۔ اس کام کی ذمہ داری میکس کے بھائی جیکب کو ملتی ہے۔ میٹنگ کے بعد ڈیفنس سیکرٹری میکس سے کہتا ہے اس کام کے لیے اس کے بھائی سے اچھا کوئی انسان نہیں ہے کیونکہ اسی نے ڈچ بوائے کو بنایا ہے۔ اب ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اوپر اسپیس اسٹیشن میں سب کچھ اچھا چل رہا ہے۔ ایک انڈین سائنٹسٹ معمول کے مطابق انسپیکشن میں مصروف ہوتا ہے۔ وہ اپنی ہارڈ ڈرائیو میں کچھ ڈیٹا ڈاؤن لوڈ کرتا ہے، مانو اسے کسی چیز کے بارے میں پتہ چل گیا ہو۔ وہ جیسے ہی شٹل کے دوسرے حصے میں جاتا ہے کہ ایک تکنیکی خرابی کی وجہ سے سیفٹی ونڈوز اوپن ہو جاتی ہیں اور وہ سپیس میں چلا جاتا ہے۔ وہاں جاتے ہی اس کی فوراً سے موت ہو جاتی ہے۔ ادھر میکس اپنے بھائی جیکب سے ملنے اس کے گھر آتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ جیکب کی چھوٹی بیٹی باہر پڑے جنریٹر کو صحیح کر رہی ہے۔ میکس اس بچی سے ملتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ جیکب کہاں پر ہے۔ اتنے میں جیکب کیبن سے باہر آتا ہے۔ میکس جیکب کو حال ہی میں ہوئے حادثات کے بارے میں بتاتا ہے۔ جیک وہاں جانے سے انکار کر دیتا ہے۔ وہ اسے بتاتا ہے کہ ڈچ بوائے کو کوئی ہیک کر رہا ہے۔ جیک یہ سننے کے بعد مان جاتا ہے اور اسپیس اسٹیشن میں جانے کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ چائنا کے ایک شہر ہانگ کانگ میں لوگ معمول کے مطابق اپنی زندگیوں میں مصروف ہوتے ہیں کہ اچانک اس شہر کا درجہ حرارت بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ لوگ اس شہر سے دور جانے لگتے ہیں، مگر تھوڑی ہی دیر میں وہاں موجود تمام پائپ لائنز آگ اگلنا شروع کر دیتی ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے سارا شہر جل کے راکھ ہو جاتا ہے۔ میکس اپنی بیٹی کو اپنے گرینڈ فادر کے گھر بھیج کے خود مشن کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ 10 گھنٹوں کے مسلسل سفر کے بعد جیکب اسپیس اسٹیشن پہنچ جاتا ہے۔ وہاں اس کی ملاقات ایک جرمن سائنٹسٹ سے ہوتی ہے۔ وہ جیک کو لے کے اپنے کیبن میں چلی جاتی ہے جہاں دوسرے کرو ممبرز سے جیک کو ملواتی ہے۔ ادھر ہانگ کانگ سے ایک سائنٹسٹ میکس کو کال کرتا ہے۔ وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ اپنے سیٹلائٹ کو ایکسیس نہیں کر پا رہا، حالانکہ اس سیٹلائٹ کا ایکسیس صرف ان دونوں کے پاس ہے۔ میکس اپنا ہولو فریم چیک کرتا ہے، یہ سیٹلائٹ میکس کی ایکسیس میں بھی نہیں۔ وہ سائنٹسٹ میکس سے ملنے کا کہتا ہے۔ اتنے میں سیکیورٹی کے کچھ لوگ اس سائنٹسٹ کی لیب میں گھس جاتے ہیں اور سارا ڈیٹا چرا لیتے ہیں۔ ادھر میکس اپنے ڈپارٹمنٹ کے ایک جونیئر سائنٹسٹ کے پاس آتا ہے۔ وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ اپنا سیٹلائٹ ایکسیس نہیں کر پا رہا، کسی نے اس کا ایکسیس بلاک کر دیا ہے۔ وہ اس انسان کو ڈھونڈنے میں اس کی مدد کرے۔ جونیئر سائنٹسٹ اس کی مدد کے لیے مان جاتی ہے۔ ادھر ہولوگرام کی مدد سے جیکب کی ملاقات یو ایس سیکیورٹی کونسل کے ہیڈ سے ہوتی ہے۔ میکس جیکب کو بتاتا ہے کہ وہ اپنا سیٹلائٹ ایکسیس نہیں کر پا رہا، کسی نے اس کا ایکسیس بلاک کر دیا ہے۔ جیکب اسے بتاتا ہے کہ سیٹلائٹ کی انفارمیشن ایک ہارڈ ڈرائیو میں موجود ہے جو فزیکلی وہاں سے جا کے لانی پڑے گی۔ میکس جیکب کو اس کی اجازت دے دیتا ہے۔ جیکب سیٹلائٹ کو اپنی شپ پہ منگوا لیتا ہے۔ وہ جیسے ہی سیٹلائٹ کو نیچے منگواتے ہیں، سیٹلائٹ کام کرنا بند کر دیتا ہے اور رینڈملی گھومنا شروع کرتا ہے۔ کچھ دیر گھومنے کے بعد وہ تباہ ہو جاتا ہے جس سے سارا ڈیٹا ختم ہو جاتا ہے۔ اب جیکب انکرپٹڈ ڈرائیو کو لینے کے لیے خود وہاں پہ جاتا ہے۔ وہ جیسے ہی ڈرائیو کے پاس پہنچتے ہیں کہ جیکب کا اسپیس سوٹ کام کرنا بند کرتا ہے اور جیکب اسپیس میں گھومنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے ہاتھ سے وہ ہارڈ ڈرائیو ٹوٹ جاتی ہے، مگر جیکب مرنے سے بچ جاتا ہے۔ چیف سائنٹسٹ جیکب کو لے کے دوبارہ اسٹیشن کے اندر آ جاتی ہے، مگر ہارڈ ڈرائیو تباہ ہونے سے پہلے جیکب نے بہت چلاکی سے اس کی سینڈ ڈسک
نکال لی۔ اب وہ سارا ڈیٹا دیکھتے ہیں جس سے ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر کوئی تکنیکی خرابی نہیں بلکہ کوئی غدار موجود ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سائنٹسٹ جیسے ہی میکس سے ملنے لگتا ہے کہ ایک گاڑی اسے ٹکر مار کے جان سے مار دیتی ہے اور وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ یہ سائنٹسٹ مرتے مرتے میکس کو پروجیکٹ زیوس کے بارے میں بتا دیتا ہے۔ میکس جلدی سے اپنے آفس آتا ہے اور جیکب کو کال ملاتا ہے۔ ہولوگرام کے ذریعے میکس جیکب کو بتاتا ہے۔ جیکب اسے کوڈ ورڈ میں سمجھاتا ہے۔ یہ ویڈیو لے کے وہ جونیئر سائنٹسٹ کے پاس چلا جاتا ہے اور اسے ڈیکوڈ کرنے کے بعد اس کا مطلب جان جاتا ہے۔ اس کے بعد میکس سارا کے گھر جاتا ہے اور اسے پریزیڈنٹ ہاؤس سے کچھ چرانے کا کہتا ہے۔ سارا مان جاتی ہے۔ اب جیک اس حادثے کی ویڈیو دیکھتا ہے۔ وہاں اسے کچھ سراغ ملتے ہیں۔ وہ جلدی سے میکس کو ساری خبر دیتا ہے۔ جیک میکس کو بتاتا ہے کہ صرف ایک ہی حل ہے، وہ لوگ ڈچ بوائے کو کچھ دیر کے لیے بند کر دیں۔ میکس جیکب کو بتاتا ہے کہ ایسا کرنے کے لیے انہیں کل کوڈ کی ضرورت ہے اور یہ کل کوڈ صرف پریزیڈنٹ کے پاس موجود ہیں۔ جیکب اسے بتاتا ہے کہ پریزیڈنٹ ان کی انفارمیشن کو لیک کر رہا ہے جس کی وجہ سے ڈچ بوائے اب ایک ہتھیار بن چکا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ پالما ایک ریلی میں خطاب کرنے کے لیے آتا ہے۔ اتنے میں میکس بھی وہاں پہ پہنچ جاتا ہے۔ وہ سارا سے کہتا ہے کہ ان دونوں کو مل کے پریزیڈنٹ کے کل کوڈز چرانے ہوں گے۔ ادھر ہیکر اپنا کام شروع کر دیتا ہے۔ دنیا کے مختلف حصوں میں تباہی شروع ہو جاتی ہے۔ ہانگ کانگ میں برف کے اولے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پیرس میں جما دینے والا طوفان آ جاتا ہے جس سے لوگ برف میں جم جاتے ہیں۔ ادھر اسپیس اسٹیشن میں یہ لوگ جیو اسٹارم کو روکنے کے لیے نئے سیٹلائٹ لانچ کرتے ہیں۔ میکس اپنا ہولو فریم چیک کرتا ہے۔ اتنے میں یو این سیکرٹری چیف اسے بلاتا ہے۔ وہ میکس سے کہتا ہے کہ وہ پریشان لگ رہا ہے، جس پہ میکس اسے بتاتا ہے کہ پریزیڈنٹ نے کل کوڈز کی انفارمیشن کا غلط استعمال کیا ہے۔ چیف سیکرٹری سمجھ جاتا ہے۔ وہ میکس کو شوٹ کرتا ہے مگر میکس بچ جاتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ ادھر اسپیس اسٹیشن میں تباہی شروع ہو جاتی ہے۔ ایک کے بعد دوسرا سیٹلائٹ ایک دوسرے سے ٹکراتا ہے جس سے بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے۔ ادھر جیکب کو غدار مل جاتا ہے۔ جیکب اسے پنچ مارتا ہے مگر وہ جیکب پہ اپنی گن تان لیتا ہے۔ جیکب کسی طرح سے اسے ختم کر دیتا ہے۔ ادھر میکس اپنی جان بچا کے سارا کے پاس آ جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ یہ کام سیکیورٹی چیف کا ہے، ان لوگوں کو کچھ بھی کر کے پریزیڈنٹ کی جان بچانی ہوگی۔ سارا جلدی سے اپنی گن نکال کے ہوائی فائرنگ کرتی ہے جس سے وہاں کے لوگوں میں بھگدڑ مچ جاتی ہے۔ وہ لوگ جلدی سے پریزیڈنٹ کو لے کے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ راستے میں سیکیورٹی گارڈ ان پر فائرنگ کرتے ہیں۔ سارا ان لوگوں کو وہاں سے بچا کے نکل جاتی ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ جیو اسٹارم شروع ہو چکا ہے اور ہر طرف تباہی ہی تباہی ہے۔ دنیا کا کوئی بھی ملک اب اس سے محفوظ نہیں۔ یہ لوگ پریزیڈنٹ کو لے کے شہر سے باہر آ جاتے ہیں مگر سیکیورٹی چیف پہلے ہی وہاں پہ موجود ہوتا ہے۔ وہ راکٹ لانچر سے پریزیڈنٹ کی گاڑی پہ حملہ کرتا ہے مگر اس گاڑی میں کوئی موجود نہیں ہوتا۔ اتنے میں یہ لوگ سیکیورٹی چیف کو پکڑ لیتے ہیں اور اسے پولیس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسپیس اسٹیشن بہت زیادہ تباہ ہو چکا ہے۔ میکس جلدی سے پریزیڈنٹ سے کل کوڈز لے کے جیکب کو بھیج دیتا ہے۔ جیکب ان کل کوڈز کو اپلوڈ کر کے ڈچ بوائے کو ریبوٹ کر دیتا ہے۔ ساری دنیا میں طوفان برپا ہو چکے ہیں۔ آخری منٹ میں جیکب ڈچ بوائے کو بند کر دیتا ہے اور ساری دنیا کو تباہ ہونے سے بچا لیتا ہے۔